نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا چاند الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نظر آ چکا، تو میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے سب سے بہترین، سب سے افضل دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور قرآن بھی یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ رب ذوالجلال نے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ان 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کے ایک روزہ رکھنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اچھے دن عبادت کے لیے یہی 10 دن ہیں، اور دوسری عبادت اور ان 10 دنوں کی عبادت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا عمل بھی کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کا اس عمل سے بھی بہترین دن ہے، اس عمل سے بھی اس دنوں کے اندر جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت بہتر ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہو اور وہاں وہ شہید ہو جائے اور اس کی شہادت کا مرتبہ ان عبادت کرنے والے دنوں سے بہتر ہے، ورنہ وہ واپس آ گیا۔ یہ دن افضل ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں قدر کرنی ہے، ہم نے ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نکلیں اور اللہ کی دین کو پھیلائیں، دین اچھی بات کو سنیں اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جن حضرات کو اللہ نے مال و دولت دیا تو وہ اللہ کے راستے میں قربانی کریں، قربانی والا عمل ضرور کریں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صاحب حیثیت ہو، اسے اللہ نے مال دیا ہو تو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری گاؤں کے قریب مت آئے، اسے روک دیا، کہا وہ رک جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے، جب اس جانور کے گردن پر چھری چلتی ہے تو جب خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے پہلے اس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فضیلت فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے بدلے میں ایک ایک نیکی، اور یہاں تک کہ بھی ارشاد فرمایا کہ روز قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں جو ہم نے اسے چارہ کھلایا اور جو گوبر ہے جسے ہم گندگی بولتے ہیں وہ بھی اس میں تولے جائیں گے، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یعنی انسان کو بخشنے کے لیے اللہ کی ذات نے کتنے پیارے پیارے کام لوگوں کو بتا دیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ ہم اس کار خیر میں میرا بھی حصہ ہو، آپ کا بھی حصہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔